آئیں کلام کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جس کی پرستش اور ستائش ہم کر رہے ہیں، یہ دنیا میں کیسی عجیب ذات ہے، انوکھی ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، معجزے کرتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، شفا دیتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، پانیوں پر چلتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، جان دیتا ہے تو لوگ تعجب کرتا ہے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو پھر بھی لوگ تعجب کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! ایسی ذات دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف خدا کی ذات ہے، اور اس ذات کا نام خدا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا! تو آئیں اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کسی شخص نے خدا کے خادم سے کہا، تم یسوع مسیح کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ 2000 سال ہو چکے ہیں اس کو مرے ہوئے، بھول جاؤ۔ اس کا جواب سنے خادم کا، کہتا ہے ہاں اگر وہ مرا رہتا تو میں کیا پوری دنیا سے بھول جاتی، لیکن وہ مرا نہیں رہا، بلکہ تیسرے دن جی اٹھ کر کہتا ہے میں زندہ ہو گیا اور اب بعد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا! یہ یسوع ہے جس کی پرستش اور ستائش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا! تو آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے، جیسے کوآپریٹ کریں گے آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہاللیلویا! آئیں باب مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب۔ چھٹی آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ سب بولیں آمین۔ دیکھیں اگر اس پورے جو آیت ہے تو اس کا ہم سیکس بار کے مطابق کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن آج ہم صرف اتنی بات پر غور کریں گے جو یہ فل سٹاپ کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یسوع جی اٹھا ہے۔ دیکھیں اس زمین پر یہ کوئی پہلا مردہ نہیں جی اٹھا تھا، لیکن اسے پلوٹا کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی نبیوں نے مردے زندہ کیے ہیں، بلکہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں خود مردے زندہ کیے ہیں۔ یسوع نے جان دی پھر بھی مردے زندہ ہوئے ہیں، قبریں کھلی ہیں۔ وہاں پر آپ نے اگر حوالہ پڑھا ہو وہ بھی پڑھے، اس بات کو سمجھے تو صحیح ہے کیا چیز یہ۔ آئیں متی کی انجیل 27 باب اس کی 53 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ متی کی انجیل 27واں باب اس کی 53 آیت میں لکھا ہے، بلکہ ہم 52 آیت سے پڑھیں گے، اور لکھا ہے اور قبریں کھول دیں گے اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ ہاللیلویا! دیکھیں دنیا کی عجیب ذات ہے۔ ہاللیلویا! ڈھیروں لوگ یہاں پر لیڈر بادشاہ آپ یہاں پر مر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا ایسا کام کبھی ہوگا؟ ماتم بچھ جائیں گے، صفے اس طرح سے لوگ رونا شروع کر دیں گے، پوری دنیا غم میں آ جائے گی، لیکن جب یسوع مرتا ہے تو خوشیاں آنا شروع ہوتی ہیں، قبریں کھل جاتی ہیں۔ ہاللیلویا! کیسا یسوع ہے ہمارا۔ دیکھیں آگے کیا لکھا ہے 53 آیت میں، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر، دیکھیں یہ بات سمجھیں، جملہ کیا ہے، فکرہ بندی سمجھیں۔ کہہ رہا ہے کہ جب یسوع نے جان دی مردے اٹھ گئے،
لیکن قبروں میں ہے 3 دن تک باہر نہیں آئے. 3 دن تک باہر نہیں آئے. ویٹ کر رہے ہیں. کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ میرے برا دی شادی اسی اگر برات ساری لے جائیے دولہے نو نہ لائیے نہ لے کے جائیے سجے کی برات دولہے نہ نہیں سجدی ہے نا. یہ زندہ تو ہو گئے ہیں لیکن وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ دولہا ساتھ نہیں ہے. دولہا 3 دن کے بعد آئے گا اور ان کے ساتھ ہوگا. ہاللیلویا. اس لیے ویٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں آج میں اس لیے بتا رہا ہوں یسوع مسیح جو ہیں وہ اٹھے ہیں. پہلے جی اٹھنا تو سیکھیں یسوع کا کیا ہے. یہ یسوع کا جی اٹھنا مردے اٹھے ہیں لیکن وہ جتنے بھی مردے اٹھے ہیں جی اٹھے ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ مر گئے ہیں. لیکن یسوع جب اٹھا ہے پھر دوبارہ مرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بھی دوبارہ اپنے ساتھ زندہ کرنے کے لیے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. یہ یسوع ہے ہمارا. تو آئے اپنے اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں اس رومی کانٹیکسٹ کے مطابق یہ 2 بہنیں یسوع کی قبر پر آ رہی ہیں. یسوع پر دیکھنا جا رہی ہیں اور یسوع کی قبر پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے بہت بھاری پتھر. یہ آپس میں بات کرتے ہوئے آ رہی ہیں اگر ہم وہاں پر گئی تو ہمارے لیے پتھر کون ہٹائے گا. اور وہاں پر انہوں نے یہ ایسی بات کی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو سائکو سباق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کو جب صلیب دی گئی رکھنے کے بعد قبر میں رکھا گیا تو لوگوں کو جو وہاں پر یہودی تھے ان کو بات یاد آئی کہ اس نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. یہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو آؤ آج ہم رومیوں کے پاس جائیں ان سے یہ کہیں کہ اس کی قبر پر پہرا لگا. انہوں نے کیا کیا؟ رومی حکومت کے جو سپاہی تھے ان کو لیا وہاں پہ رکھا. یہی نہیں رکھا بلکہ اس کے اوپر مہر لگی رومی حکومت کی. اب دیکھیں یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. پہلی بات یہ کہ بھی رومی حکومت کے سپاہی یعنی انسانی طاقت نے یسوع کو زندہ ہونے سے روکا. دوسری بات رومی امپائر حکومت نے یسوع کو یہ تھپا اس لیے لگایا جاتا مہر اس لیے لگایا جاتی کہ اگر کوئی اس کو توڑے تو وہ پوری کی پوری رومی حکومت جو ہے اس کے خلاف ہوتی. اس لیے کوئی بھی اس کو پنگا نہ لیتا اس کو توڑنے کا. وہ لگائے گی. 2 طاقتوں نے اسے روکنے کی کوشش کی. اب دیکھیں پتھر لٹکایا گیا قبر کے آگے. یہ کیا فطرتی طاقت. فطرت نے بھی اس کو یعنی قبر نے بھی اس کو اپنے اندر رکھا. اس نے بھی فورس لگائے کہ یسوع کو اپنے اندر رکھوں. 3 طاقتیں ہو گئی. چوتھی طاقت موت نے بھی اس کو اپنے جکٹ میں رکھا. اس کو روک کے رکھوں کہ یسوع زندہ نہ ہو سکے. اور دیکھیے 4 طاقتیں اس طاقت میں لگی ہوئی ہیں کہ یسوع کو دبا کے رکھے اس کو زندہ نہ ہونے دیں بلکہ اس کو اسی طرح رہنے دیں اسی طرح رہے یسوع. لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ جو قبر میں اترا ہوا ہے یہ موت اور زندگی کا خالق ہے. اس لیے موت جب اس کے شکنجے میں آتی ہے وہ موت کو زندگی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یہ یسوع ہے. اس لیے نہ موت روک سکی اسے نہ قبر روک سکی بلکہ وہ تیسرے دن جی اٹھ کر کہتا ہے میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور اب تو اللہ بات کیا رہوں گا. ہاللیلویا.